السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو تاریخ اسلام کے ان 13 اہم کرداروں سے انٹروڈیوس کروائیں گے جنہوں نے سانحہ کربلا کے بعد اسلامی دنیا کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ سن 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت کے بعد مکہ، مدینہ، عراق اور شام کی گلیوں میں اقتدار کی جنگ، خون کے بدلے اور خلافت کے دعوے گونجنے لگے۔ لیکن ان کرداروں کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس ہولناک واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خاندان یعنی اہل بیت اور امام زین العابدین پر کیا گزری اور ان کے صبر و عظمت کی داستان کیا تھی۔ کربلا کے بعد اہل بیت اور امام زین العابدین کی حالت زار۔ مستند تاریخی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 8 کے مطابق سن 61 ہجری میں جب کربلا کا میدان ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تمام مرد شہید ہو چکے تھے۔ مردوں میں صرف امام حسین کے 22 سالہ بیمار بیٹے امام زین العابدین زندہ بچے تھے، جو شدید علالت کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تھے۔ شہادتوں کے فوراً بعد اموی فوج نے اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا دی اور بیمار امام زین العابدین کو بھاری زنجیروں اور طوق میں جکڑ دیا۔ تاریخ طبری جلد 5 بیان کرتی ہے کہ اہل بیت کی پاک بیبیوں اور معصوم بچوں کو، جن میں امام حسین کی بہنیں اور بیٹیاں شامل تھیں، بے کجاواں اونٹوں پر قیدی بنا کر پہلے کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ اس پورے کٹھن سفر میں پیاس، بھوک اور شدید غم کے باوجود خاندان نبوت نے وہ صبر دکھایا جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ ہی اپنے وقار کو کم ہونے دیا۔ دمشق کی قید سے رہائی کے بعد جب یہ ستم دیدہ لیکن غیور قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو امام زین العابدین نے دنیاوی سیاست سے مکمل دوری اختیار کر لی۔ انہوں نے اپنی باقی زندگی صرف اپنے مظلوم والد کا غم منانے، راتوں کو رو رو کر دعائیں مانگنے اور امت کو اخلاق اور عبادت کا درس دینے میں گزار دی۔ چلیے اب ایک ایک کر کے ان کرداروں کو سمجھتے ہیں جنہوں نے اس دور میں تاریخ کا رخ بدلا۔ یزید بن معاویہ۔ اس دور کا سب سے مرکزی اموی کردار یزید بن معاویہ ہے۔ تاریخ الطبری کے مطابق سن 60 ہجری سے سن 64 ہجری تک دمشق سے حکومت کرنے والا یزید کربلا کے واقعے کے وقت شام میں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے قریش سے اس کا دور کا خاندانی تعلق تھا۔ یزید کا موقف بالکل واضح تھا، وہ کسی بھی قیمت پر اپنے سیاسی اقتدار کو بچانا چاہتا تھا اور اسی لیے اس نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ جب یہ مطالبہ پورا نہ ہوا تو اس نے اپنے گورنروں کو سختی کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں سن 61 ہجری میں کربلا کا المناک واقعہ پیش آیا۔ عبید اللہ بن زیاد۔ یزید کے اسی حکم کو زمین پر نافذ کرنے والا شخص عبید اللہ بن زیاد تھا۔ البدایہ والنہایہ کے مطابق ابن زیاد اموی حکومت کا ایک انتہائی وفادار اور سخت گیر افسر تھا، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ سن 60 ہجری سے سن 67 ہجری تک یہ عراق کے شہر کوفہ اور بصرہ کا گورنر رہا۔ اس کا واحد مقصد اموی حکومت کو مضبوط کرنا اور ہر مخالف آواز کو کچل دینا تھا۔ اس نے پہلے کوفہ میں امام حسین کے سفیر مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور پھر ایک بڑی فوج کربلا بھیج کر امام حسین کا پانی بند کر دیا۔ کربلا کے میدان میں اہل بیت پر ہونے والے تمام مظالم کا سب سے بڑا ذمہ دار یہی ابن زیاد تھا۔ عمر بن سعد۔ ابن زیاد نے کربلا میں جنگ کے لیے جس شخص کو سپہ سالار بنا کر بھیجا وہ عمر بن سعد تھا۔ الکامل فی التاریخ کے مطابق عمر بن سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا اور اس کا تعلق بنو زہرہ سے تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا قبیلہ تھا۔ عمر بن سعد دل سے امام حسین کے خلاف جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ابن زیاد نے اسے رے شہر کی گورنری کا لالچ دیا اور دباؤ ڈالا۔ اقتدار کے اسی لالچ میں آ کر سن 61 ہجری میں اس نے کربلا میں اموی فوج کی کمانڈ سنبھالی اور جنگ کے بعد اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کر کوفہ لے گیا۔ حضرت زینب بنت علی۔ جب کربلا کا میدان خون سے رنگ چکا تھا اور مرد شہید ہو چکے تھے، تب اہل بیت کے قافلے کی کمانڈ ایک عظیم خاتون نے سنبھالی، جن کا نام حضرت زینب بنت علی ہے۔ مقاتل الطالبین ابو الفرج الاسقہانی کے مطابق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی نواسی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی اور امام حسین کی بہن تھیں۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست خون کی رشتہ دار اور کربلا کی سب سے بڑی عینی شاہد تھیں۔ ان کا موقف ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ سن 61 ہجری میں قیدی بننے کے باوجود انہوں نے کوفہ اور دمشق میں یزید کے دربار کے اندر ایسے بہادرانہ اور تاریخی خطبے دیے کہ یزید کا محل کانپ اٹھا اور کربلا کی سچائی پوری دنیا کے سامنے آ گئی۔ عبداللہ بن عمر۔ جب کربلا کی یہ خبریں مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر شدید غمزدہ ہو گئے۔ صحیح البخاری اور طبقات ابن سعد کے مطابق ان کی بہن حضرت حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے امام حسین کو عراق جانے سے روکا تھا اور کربلا کے بعد وہ عراق کے لوگوں کی بے وفائی پر بہت روئے، لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان مزید خون خرابہ نہ ہو۔ انہوں نے کسی بھی مسلح بغاوت کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دیا اور امت کی اتحاد کے لیے بالکل نیوٹرل، غیر جانبدار ہو کر سن 73 ہجری میں اپنی وفات تک مدینہ میں علم اور عبادت میں مصروف رہے۔ عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عمر کی طرح مدینہ اور مکہ کے ایک اور عظیم صحابی عبداللہ بن عباس بھی اس واقعے سے ٹوٹ چکے تھے۔ تاریخ الیعقوبی کے مطابق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا خونی رشتہ تھا۔ انہوں نے بھی امام حسین کو کوفہ کے لوگوں پر بھروسہ کرنے سے منع کیا تھا۔ سن 61 ہجری میں کربلا کے واقعے کے بعد وہ غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی۔ انہوں نے اموی حکومت کی سخت مذمت کی، لیکن ملک میں امن قائم رکھنے کے لیے انہوں نے بھی کسی مسلح تحریک کا ساتھ نہیں دیا اور سن 68 ہجری میں اپنی وفات تک مکہ اور طائف میں رہ کر صرف دین کی تعلیم دینے پر توجہ دی۔ عبداللہ بن زبیر۔ لیکن مکہ میں ہر کوئی خاموش نہیں رہا۔ وہاں ایک ایسی شخصیت موجود تھی جس نے اموی حکومت کو کھلا چیلنج کر دیا، اور وہ تھے عبداللہ بن زبیر۔ انصاب الاشراف کے مطابق یہ مشہور صحابی حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے اور حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے تھے، جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ ان کی خالہ تھیں۔ انہوں نے یزید کی بیعت سے پہلے ہی انکار کر دیا تھا اور ان کا موقف تھا کہ اموی حکومت غاصب ہے اور خلیفہ کا فیصلہ مسلمانوں کی شورا سے ہونا چاہیے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد انہوں نے مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور سن 64 ہجری سے سن 73 ہجری تک، یعنی اگلے 10 سال تک حجاز، یمن اور عراق پر ایک متوازی حکومت چلائی اور اموی لشکروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ محمد بن الحنفیہ۔ اسی دوران مکہ اور مدینہ میں حضرت علی کے ایک اور بیٹے اور امام حسین کے سوتیلے بھائی محمد بن الحنفیہ بھی موجود تھے۔ طبقات ابن سعد کے مطابق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے رشتہ دار فرسٹ کزن کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کسی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے کربلا کے سفر میں حصہ نہیں لیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے دوران ان پر بیعت کے لیے دباؤ ڈالا گیا، لیکن ان کا موقف امن پسندی کا تھا، اس لیے انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ اگرچہ بعد میں عراق میں اٹھنے والی ایک بڑی تحریک نے ان کے نام کا سہارا لیا، لیکن انہوں نے سن 81 ہجری میں اپنی وفات تک خود کو ہمیشہ جنگ و جدل سے دور رکھا۔ مروان بن الحکم۔ اب کہانی کا رخ دوبارہ شام کی طرف مڑتا ہے۔ جب سن 64 ہجری میں یزید کی اچانک موت ہوئی اور اموی حکومت کمزور پڑنے لگی تو اموی خاندان کو بچانے کے لیے مروان بن الحکم سامنے آیا۔ تاریخ ابن خلدون کے مطابق مروان تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کا چچا زاد بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا کزن تھا۔ کربلا کے وقت یہ مدینہ میں تھا اور اس کا موقف تھا کہ امام حسین سے ہر قیمت پر سختی سے بیعت لی جائے۔ یزید کے بیٹے کے دستبردار ہونے کے بعد سن 64 ہجری میں مروان نے شام میں خود اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور یہیں سے اموی سلطنت کا ایک نیا دور شروع ہوا جس نے عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو ختم کرنے کی تیاری کی۔ مختار ثقفی۔ جب شام میں مروان اور مکہ میں عبداللہ بن زبیر اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے، ٹھیک اسی وقت یعنی سن 66 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ میں ایک اور طوفان اٹھ کھڑا ہوا
جس کا نام مختار ثقفی تھا۔ البدایہ و النہایہ کے مطابق مختار ثقفی صحابی عبداللہ بن عمر کا بہنوئی تھا، لیکن اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ کربلا کے وقت یہ جیل میں بند تھا، لیکن رہا ہونے کے بعد اس نے نعرہ لگایا کہ کربلا کے قاتلوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے کوفہ پر قبضہ کیا اور اپنے جنرل ابراہیم بن مالک الاشتر کی مدد سے عبید اللہ بن زیاد، عمر بن سعد اور شمر سمیت کربلا کے تمام مجرموں کو چن چن کر قتل کر دیا، یہاں تک کہ سن 67 ہجری میں وہ خود ابن زبیر کی فوج کے ہاتھوں مارا گیا۔ عبد الملک بن مروان۔ مختار ثقفی کی موت اور عراق کے حالات خراب ہونے کے بعد شام کے نئے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے پوری سلطنت پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاریخ الخلفاء کے مطابق عبد الملک مروان بن الحکم کا بیٹا اور حضرت عثمان کا بھتیجا تھا۔ کربلا کے وقت یہ مدینہ میں رہنے والا ایک عابد نوجوان تھا، لیکن خلیفہ بننے کے بعد اس نے سخت پالیسی اپنائی۔ اس کا موقف سلطنت کو دوبارہ متحد کرنا تھا۔ سن 65 ہجری سے سن 86 ہجری تک حکومت کرنے والے عبد الملک نے اپنے مشہور جنرل حجاج بن یوسف کو مکہ بھیجا، جس نے عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز۔ اس طویل خانہ جنگی، قتل و غارت اور سیاسی جنگوں کے تقریباً 30 سال بعد یعنی سن 99 ہجری میں اموی سلطنت کے تخت پر ایک ایسا شخص بیٹھا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا، اور وہ تھے عمر بن عبدالعزیز۔ سیرت عمر بن عبدالعزیز کے مطابق یہ خلیفہ عبد الملک کے بھتیجے تھے اور ان کی والدہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھی۔ یوں یہ حضرت عمر کے پڑپوتے تھے۔ ان کا موقف سلطنت کی توسیع نہیں بلکہ عدل و انصاف قائم کرنا اور اہل بیت کے حقوق واپس کرنا تھا۔ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی میں آتے ہی امویوں کی طرف سے جمعہ کے خطبے میں حضرت علی پر لعن طعن کرنے کی بدعت کو سرکاری طور پر بند کروایا، باغ فدق اہل بیت کو واپس کیا اور سن 101 ہجری تک اپنے 2 سالہ دور میں ایسا مثالی انصاف قائم کیا کہ تاریخ انہیں عمر ثانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو، تاریخ کے اس سنسنی خیز اور طویل سفر سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ سیاست کی شطرنج پر اقتدار کے دعوے دار آئے، تلواریں چلیں، سلطنتیں بدلیں اور وقت کی خاک میں مل گئیں۔ یزید، ابن زیاد اور مروان جیسے بڑے نام آج صرف تاریخ کی کتابوں تک محدود ہیں، لیکن ان تمام طوفانوں کے درمیان جو چیز ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خاندان یعنی اہل بیت کا لازوال صبر، بے مثال جرت اور لازوال عظمت ہے۔ اہل بیت نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا بلکہ اپنے کردار، علم اور تقوی سے ثابت کر دیا کہ سچی فتح مادی سلطنتوں کی نہیں بلکہ سچائی اور اخلاق کی ہوتی ہے۔ امام زین العابدین کا سجدہ اور حضرت زینب کے خطبے آج بھی دلوں پر راج کر رہے ہیں۔